السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان اس وقت کی تبدیلیاں جو کہ اس خطے کی رونما ہو رہی ہیں اس میں برابر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس بات سے اس میں مزید تقویت اس کو ملتی ہے کہ جس طرح امریکہ کو ہم نے دیکھا کہ ایک روز پہلے تک وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، سعودی عرب اور قطر اور UAE جیسے ممالک کی درخواست پر اس نے اس حملے کو پوسٹ پون کیا، لیکن اس میں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہوگا اس ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے میں، اور اس کے جو اثرات ہیں اگر یہ حملہ ہو جاتا وہ ظاہر کرنے میں امریکہ کے اوپر آبویسلی اس کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کوئٹہ گیریجن کا دورہ کیا اس میں انہوں نے بہت سی دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کی، انہوں نے بڑے دبے لفظوں میں بڑے کلیئر میسیجز دیے ہیں بھارت کو، جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے عناصر ہیں ان کو۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہماری افواج اور ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا اب ہر صورت میں پاکستان اس حوالے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہو بھی چکا ہے، اور اس کے لیے تمام چیزوں کو بھی بالائے طاق رکھ کے ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے گا۔ اور اسی کانٹیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی بھارت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت آلریڈی فلیٹ ہو چکا تھا جو کچھ ہم نے مئی 2025 میں ان کے ساتھ کیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح وہ بھارت اور افغانستان دونوں کے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کر رہے تھے، ہماری یہی پالیسی کیا آگے چل کے بھی ایک طویل عرصے تک ریفلیکٹ کرے گی؟ سفارتی طور پر بھی ہم اسی طریقے سے افغانستان اور بھارت کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور افواج بھی یہ ایک بڑا امتحان ہوگا پاکستان کے لیے کہ ہم مستقبل قریب میں اپنی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ تمام پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ آنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر ویسے تو چیزیں بہت سی ہیں، لیکن اگر میں ایران اور امریکہ کی اس ایشو سے سٹارٹ کروں تو آپ کے خیال میں کتنی اسپیکولیشنز تھی؟ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ شاید جنگ نہیں بھی ہوگی، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ جنگ چھڑ بھی سکتی ہے، لیکن ابھی بھی ایک ویک سچویشن ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ صاحب 2-3 دن انتظار کریں، 4 دن کریں اور اس کے بعد کچھ پھر انیشیٹ کریں۔ آپ کو لگتا ہے ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوا ہے اور اب یہ نہیں ہوگا آگے فردر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریچر واقعی کول ڈاؤن ہوا ہے، اور اس میں میجر رول تو پاکستان پہلے بھی پلے کر رہا ہے، ابھی بھی اسی کی کوششوں سے یہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب محسن نقوی آج 4تھا دن ہو گیا ہے تہران میں گئے ہوئے، اور کوئی دنیا کا لیڈر تہران میں نہیں جا رہا، اور وہاں کسی وقت بھی جنگ جیسے ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شروع ہو سکتی ہے، اور US کے پریزیڈنٹ صاحب کے تو بیان دے چکے ہیں، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں اور بات چیت کر رہے ہیں، اور ان سے جو پروپوزل ہیں لے کے امریکہ کو دی جا رہی ہیں، امریکہ سے جو جواب آتا ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک دیکھیں سپورٹ ہے ایران کو، اس کی وہ قدر کر رہا ہے، اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ایران دنیا میں ایک ساتھ مل کے چلیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے بھارت وہاں کوشش کر رہا تھا چابہار میں انویسٹمنٹ کے اس نے۔ لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو ان کے کسی وزیر نے دیا ہے نا کہ چابہار انڈیا اور ایران کا ایک اسٹریٹجک یا ایک جوائنٹ وینچر ٹائپ کا تھا، اس طرح کی کوئی بات تو انہوں نے کہی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے؟ جی بالکل، ایران نے دیکھیں پچھلے 20 سال سے وہاں پہ MOU سائن کیے ہوئے تھے، وہاں ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی دیکھیں وہ اسرائیل نے حملہ اس پہ کرنے والا تھا تو ایک دن پہلے وہاں چلے، بھارت بیک آؤٹ کر گیا، وہاں چلے گئے، اور وہاں سے دیکھیں انڈیا ایران کی کمر میں چھڑا گھونپا، جو کہ ان کی ہسٹری ایسی ہے، انڈیا کی بھی ہسٹری ایسی ہے، اسرائیل کی بھی ایسی ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں خبریں آئیں کہ خود نشر کی اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران اسرائیل کا وزٹ کیا، خود خبر دی، اور آپ دیکھیں کتنا ان کو امبیرس کیا کہ ان کے پریزیڈنٹ کو کہنا پڑا UAE کے کہ جی نہیں وہ کوئی نہیں آئے، بھائی ان کے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آفس سے ریلیز ہوئی ہے، تو وقت آنے پہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کے لیے اور انہیں بٹرے کیا۔ اسی طرح نیتن یاہو یہ مودی نے ایران کو بٹرے کیا، ہاں بالکل، ایک دن پہلے وہاں سے گئے، ان کو پورا پتا تھا، اور وہاں بھی وہ دیکھیں اسرائیل نے جب اٹیک کیے تو چابہار پہ نہیں کیا، انہوں نے بتا کیا کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے چابہار کے علاوہ باقی ٹارگیٹس نہیں ہیں، جہاں تک ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان اور ایران انشاءاللہ ہم دو برادر ہمسایہ مسلمان ممالک ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور لیکن ہمارا امریکہ سے بھی اسٹریٹجک ہماری فرینڈشپ ہے، الائنس ہے، ہماری ہسٹری آف کوآپریشن ہے۔ اس وقت جتنی تعریفیں امریکہ پاکستان کی کرتا ہے آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئی، اور اس تعریف میں اس حد تک چلا گیا کہ انڈیا کو ہیل ہول کہہ دیا، اور وہ ان کے اسٹریٹجک الائے تھے۔ تو ہم دونوں طرف سے دیکھیں ایک سوبرنگ سا رول پلے کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایران نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں، اور نیوکلیر جو مین ایشو ہے اس بارے میں بھی، کہ اگر ہم پہ ہم ٹھیک ہے ہم کیپ کر لیتے ہیں، بٹ ہمارے سے پابندیاں ہٹائی جائیں، ہمارے جو ایسٹ فریز کیے ہوئے ان کو
سر لیکن وہ تو 25% کی بات ہو رہی ہے نا کہ شاید امریکہ 25% کے قریب فریز جو ہوئے میں ایسے ان کو ریلیز کرنے کے اسٹیپ بائی اسٹیپس ہے نا, فوراً تو نہیں ہوں گے, اسٹیج وائز ہوگا. جیسے وہ ٹرانسپیرنسی دکھائیں گے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, انسپیکشنز ہوں گی اور اس میں کریڈیبلٹی آئے گی, ساتھ ساتھ یہ سینکشن اٹھیں گی, ایک دم تو ساری اٹھیں گے نہیں. بٹ یہ اس نے ڈیفینیٹلی پہلے کے بڑے ہارڈ سٹانس سے کہ ہمیں ریپریشن دیں, کمپنسیشن دیں ہماری اس میں سے, اور اسٹیٹ آف ہرمز پہ ہم ٹیرف لگائیں گے, اس سے تھوڑا سا وہ بیک ٹریک کر رہا ہے. اور کیونکہ انٹرنیشنلی دیکھیں اسٹیٹ آف ہرمز تو انٹرنیشنل واٹرز ہیں, وہ تو ایک میکسیملسٹ پوزیشن سے یہ پاکستان کی ایفرٹ سے اس نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی کوشش رنگ لائیں گی اور اسی ہفتے یا اگلے ہفتے کے شروع میں ہم اچھی خبریں سنیں گے. بالکل انشاءاللہ. اچھا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس میں تو انگیج ہے, لیکن اب واپس ہم کچھ آن ٹریک آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری افواج کو فیلڈ مارشل صاحب کوئٹہ پہنچے ہیں, وہاں پر جا کر بھی انہوں نے کچھ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بات کی ہے. یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی تو ہے, لیکن انہوں نے بھارت کو بھی بیک وقت میسج دیا ہے, انہوں نے افغانستان کو بھی میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اب اس کے اوپر پاکستان مزید کمپرومائز نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈیبل تو ہے دونوں فریقین کو, ایک اس بارڈر پہ اور ایک اس بارڈر پہ, لیکن وہ اپنی حرکات سے نہیں باز آ رہے ہیں, تو اس کے لیے پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں اتنی زیادہ یہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, انڈیا کی بھی ہوئی ہوئی ہے, اسرائیل انہیں سپورٹ کر رہا ہے, اور کچھ ویسٹرن جو ہے سورسز بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ افغانستان کی بات, افغانستان میں جو پیسہ لگ رہا ہے اور وہیں سے تو ساری پراکسیز آ رہی ہیں. آج میں نے خبر پڑھی میڈیا میں کہ ہزاروں ڈالرز میں ایک ایک 2 کمرے کے مکان وزیرستان میں کرائے پہ دیتے ہیں. اب ایک دیکھیں جہاں پہ اب پورے طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوا, اتنا پیسہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے ڈالروں کے چکر میں انہیں گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں. اور پھر ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ ٹیررسٹ کو فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے اور لوکل انہیں تھوڑا بہت سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جو لوکل گورنمنٹ والے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, اپنے علاقوں میں لوگوں کو اس کا ادارہ کرائیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور یہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, جب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ, تو دیکھیں یہ اس کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو بجائے انہیں سپورٹ کرنے کے ان کے بارے میں ہمیں پہلے بتائیں تاکہ ہم ان کا کلا کما کریں. نہیں لیکن سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی فائنینشیل اسسٹنس یا اگر ہم تھوڑی سی اکانومک جو سچویشن ہے ان علاقوں کی بہتر کر دیں تو آٹومیٹکلی, ہم نے آئی تھنک یہی فارمولا بلوچستان میں بھی اپلائی کیا تھا کیونکہ وہاں غربت تھی, نوجوانوں کے پاس آپشن نہیں تھے تو وہ اس طرف جا رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2-3 سال میں بڑی سچویشن چینج ہو گئی ہے بلوچستان کی, تو یہ فارمولا کے پی میں کیوں نہیں اپلائی کر سکتے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا کے پی کے کی سیاسی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح فلی ایک پیج پہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. ان کا مین ہے کہ جو ہمارے لیڈر کو چھوڑا جائے, رہا کیا جائے, اور گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے کہ بھائی ان کے خلاف کیسز ہیں, آپ کورٹ سے رجوع کریں, ایک پروسیجر ہے اس کے تحت آپ کو چلنا ہوگا. اور وہاں پہ دیکھیں جو جنازے پڑے جاتے ہیں اکثر جہاں سیاسی اکابرین جو ہیں کے پی وہ وہاں نہیں جاتے, کھل کے ان کے حق میں بولتے نہیں ہیں. تو بھئی آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان کی انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے یا آپ کی چھوٹی پارٹی کی انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے, تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. ہم اپنے اندر ایسا میکنزم لانا ہوگا کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کو انڈرمائن کرتا ہے ہمیں کس حد تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. اسٹیٹ آف پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, ہم پاکستان ہے, پاکستان ہے سب تمام صوبوں کی اکائی ہیں. تو یہ ریلائزیشن وہاں کی جو سیاسی قابلین ہیں ان کو لانی ہوگی اور اپنے پولیس کی استعداد بڑھانی ہوگی. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد تو لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے. اگر بنو پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے تو کس کی ناکامی ہے؟ یہ اس کی پولیس کی ایک حد تک ناکامی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ناکامی ہے. اور فوج آ کے پھر معاملات کو کنٹرول کرتی ہے, اور فوج کا جو بجٹ ہے اس میں وہ حصہ نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اپنے حصے سے بجٹ دے دے. بھئی تمام صوبوں میں جو آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو فوج انشور کرتی ہے, تو اس کا اندر جو بجٹ جانا ہے وہ آپ کی جانا ہے. آپ کو مار کا حق میں پوری دنیا میں پاکستان کے امیج چینج ہوا, وہ کس نے لے کے دیا؟ آف کورس پاکستانی عوام نے لے کے دیا, بٹ جو کر رہا تھا آن گراؤنڈ کام وہ تو پاکستان کی افواج تھی. بالکل. اور پاکستان کی افواج پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اللہ نے عزت پاکستان کی لگائی جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار ہوا. تو جہاں آپ کا اتنا بڑا وقار بلند ہوا ہے, آپ کو اس ادارے کو اور مضبوط کرنا ہے. انڈیا کے دیکھیں انہوں نے کہا ہم 15% بجٹ بڑھا دیں, آلریڈی $90 بلین کا ہے. دفاعی بجٹ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ایز کمپیئر ٹو ایون امریکہ نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیا ہے اس مرتبہ یہ جنگ ہوئی ہے. اور ہم دیکھیں ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا سا بجٹ ہو کہ ہم اگر ہم پہ کوئی جاریت کرتا ہے اس کا جواب دے سکیں. اچھا اس مرتبہ تو سر یہ جو 2025 میں ہوا تھا, میرا خیال ہے ہم نے صرف ایک محاذ پر ہی نہیں, مطلب افواج کے ساتھ ساتھ
سائبر کے لحاظ سے ہم نے ہر طریقے سے وارفیئر میں ان کو ڈیمیج کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ملٹی ڈومین میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ خواجہ آصف صاحب کا کل کا ایک انٹرویو ہے اس میں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے افغانستان کا پرسپیکٹو۔ پاکستان نے بڑا کلیئر میسج سال ہا سال دیا، اور ابھی بھی مطلب آئی ایم سرپرائز کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا سافٹلی بات کی کہ جی اگر آپ ہمارے دوست جو نہیں ہیں ان کو دشمن نہیں کنسیڈر کرتے تو دوست تو نہ بنائیں۔ مطلب ہم ابھی بھی تھوڑا سافٹلی کیوں ڈیل کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ؟ نہیں، سافٹلی تو بالکل نہیں کر رہے، اب تو ہمارا سٹانس بڑا ہارڈ اینڈ کلیئر ہے۔ ہم نے بارڈر آلموسٹ سیل کیا ہوا ہے، بٹ ہمارا کیونکہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور پہاڑی علاقے ہیں، وادیاں ہیں، ندی نالے آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ انفلٹریٹ کر کے آ جاتے ہیں، اور لیکن ویسے فارملی بارڈر سیلڈ ہے اور آپریشن غزل الحق جاری ہے، جہاں ہمیں اطلاع ملتی ہے ہم انہیں اسٹرائک کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے افغانستان کے بارے میں تو ایک ہارڈ سٹانس لے لیا ہوا ہے، اور یہ ہارڈ سٹانس جب تک رہے گا جب تک ہمیں وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو۔ تو خواجہ صاحب نے بڑا نبت اللہ دیکھیں بیان دیا ہے، کیونکہ ان کے دیکھیں وہ جو بیٹھے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، کتنا بونگا سا بیان دیا انہوں نے کہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ جغرافی کیسا رہنا چاہتے ہیں یا ہسٹری کا۔ بھائی میں ان کی عقل پہ حیران ہو رہا تھا، بھائی اگر جغرافی آپ دیکھیں تو آپ ساؤتھ میں ہیں، ہم ان کی جغرافی میں تو سر لاہور میں بھی پورٹ ہے، خیر آپ وہ اس طرح سے جی جغرافی میں آپ ساؤتھ میں ہیں، ہم نارتھ میں، ہم اب آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان سے صلح سوائی کرنے اگر آپ نے ذرا کر لو تو آپ چائنا سے بھی دیکھیں ڈائریکٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے کر سکتے ہیں، رشیا تک آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان تو کراس روڈ آف سویلائزیشن اور جغرافی بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے سارے رستے نکلتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں طاقت کے مراکز ہیں، چائنا میں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں، نیچے میں ساؤتھ ایشیا میں، ویسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، عربین سی میں۔ تو ہم تو دیکھیں جغرافی میں ہماری پوزیشن آپ سے بہتر ہے، اور ہسٹوریکلی آپ پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہوئی ہے، اور آپ نے ایسے بیان پہلے کیوں نہیں دیے مارکا حق میں؟ اس وقت کہتے رہے کہ ہم نے بڑی جوائنٹنس دکھائی۔ بھئی کون سی جوائنٹنس دکھائی آپ نے؟ آپ کی آرمی تو امپلائی نہیں ہوئی، آپ کی نیوی اپنی پورٹ سے باہر ہی نہیں نکلی، صرف آپ نے ایئر فورس کو امپلائی کیا، اور وہ بھی اپنے 8 طیارے جس میں 4 رفیل تھے وہ کروا لیے۔ بس یہ باتیں کر رہے ہیں، اور دیکھیں ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے مہینے، تو 1 مہینہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ایسے بونگیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو خواجہ صاحب نے بڑا نپت اللہ اور افیکٹو بیان دیا ہے۔ اچھا ایک چیز سر آپ کے خیال میں کہ اس وقت دو جو ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ہیں، ایک افغانستان اور ایک بھارت، ہم نے بھارت کو تو میسج دے دیا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آپریشن 2.0 اور اس قسم کی حرکات سے باز نہیں آنا چاہتا، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان پر جہاں موقع ملے ایک اٹیک کرے۔ دوسری طرف افغانستان کے لیے ہم نے آپریشن غضب الحق تو لانچ کیا ہے، لیکن اب یہ کتنا عرصہ اس کا سپین کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب ٹیررسٹ انفلٹریٹ کریں گے تب ہی صرف ہم ان کو کاؤنٹر اٹیک کریں گے، یا ہماری اپنی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس سے پہلے ان کے اوپر مطلب قابو کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو اندر کالی بھیڑیں ہیں اس وقت ہم ان کا صفایا کر رہے ہیں، جو سلیپر سیل ہیں، جو سمپتھائزر ہیں، جہاں لیکن اس کے لیے تو کے پی گورنمنٹ کی سپورٹ ہمیں چاہیے، کے پی کی گورنمنٹ کی بھی، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کی۔ بلوچستان کی گورنمنٹ تو فلی آن بورڈ ہے، کے پی کی گورنمنٹ تھوڑا سا ریلائز کرنا ہوگا، اور ان کے عوام کو ان سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ساتھ ہیں یا اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو تھوڑا سا انہیں اس بات کا ادارک ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے انہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جیسی طرح سے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے مل کے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ اور ہمارا میسج دیکھیں افغانستان سے بڑا کلیئر ہے، اس میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے میں امید کرتا ہوں کہ ایران میں حالات تھوڑے سے اور بہتر ہوں گے، یہ کسی ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے، اس سے پاکستان کا امیج اور بڑھے گا، اور امریکہ ہمارے ساتھ سپورٹ میں اس کے ساتھ ملا کے ہمیں امریکہ نے پہلے بی ایل اے کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ انڈیا کو لگام ڈالیں، اور انڈین دیکھیں ان میں تھوڑی سی ریئلائزیشن آ چکی ہے۔ ان کے آر ایس ایس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں آدت رایا ہوسا بیل صاحب نے بیٹھ کے بیان دیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور ایسی وائسز آ رہی ہیں کہ ہمیں آنا پڑے گا۔ آر ایس ایس والوں نے اچھا اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ کہیں میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کو بڑا انڈر ریٹ کیا کہ جی پاکستان امن کی بات کرتا ہے، ٹاکس کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بزدل ہے، لیکن اب ریئلائز کیا کہ پاکستان جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے، اب ایونچولی بھارت کو بھی اسی چیز پہ جانا پڑے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک پالیسی ہے یہ آر ایس ایس یا ایون مودی صاحب کی گورنمنٹ اڈاپٹ کرے گی جو وہاں کی سین وائسز ان کو سمجھا رہی ہیں؟ دیکھیں سین وائسز میں آر ایس ایس والے کہہ رہے ہیں، مودی آر ایس ایس کے لوور رینک سے یہاں تک پہنچے ہوئے، تو آر ایس ایس کے اس وقت جو سیکنڈ موسٹ پاورفل آدمی ہے جنرل سیکرٹری، اس کا یہ بیان ہے کہ پاکستان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال اس کا افیکٹ مودی پہ بھی ہوگا، اور اس کو ان کے ایکس آرمی چیف جو ہے اپندرا دویدی صاحب
انہوں نے بھی اس کو جو ہے منوج نروانی صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے. وہ تو دیکھیں جنگ سے پہلے بھی میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ پاکستان اس کے ساتھ آپ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے, پاکستان ایک بہت بڑی ملٹری طاقت ہے, اس کے ساتھ معاملات کو بات چیت سے حل کریں. تو اس قسم کی وائسز اب اٹھ رہی ہیں خاص طور پہ RSS سے, تو یہ تھوڑی سی چینج اس میں آئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے اس بات کو لوگ آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان سے معاملات کو حل کریں, ورنہ پاکستان تو دیکھیے ایک نیوکلیر طاقت ہے, ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جیسے آپ نے کوئٹہ میں ذکر کیا, وہاں میں انہوں نے دوبارہ اس کو ری ٹریٹ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے اس کا ہم کلا کما کریں گے, اور پاکستان کا جو تابناک مستقبل ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اب اس نہیں روک سکتی. اچھا ایک سر آخری سوال کہ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان نے جو ایران اور امریکہ کے فیز میں جو ایفرٹس کیے, اور اس میں اوبویسلی فیلڈ مارشل صاحب کا کردار بہت ہی پرو ڈومیننٹ نظر آیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید مڈل ایسٹ میں بھی کوئی نیٹو طرز کا الائنس بن سکتا ہے یا پھر کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں پاکستان کو کوئی بڑی ذمہ داری ملے, آپ کو لگتا ہے ابھی نہیں 2-4 سال 5 سال میں ہم ایسے کسی سینیریو کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سی اب کویسچنز ریز ہو رہے ہیں, امریکہ کو بیسز دینے والے کنٹریز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ریلائی کیا. ایسا کچھ آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کہ ہماری کچھ دفاعی ذمہ داریاں آپ نے صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیے ہم تو پہلے یہ بات چیت کرتے رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں ایک بڑا رچ ہیومن ریسورس ہے, ہمارے پہ ٹیکنالوجی کے بڑے ایکسپرٹس ہیں, اور لائٹر سائڈ میں دیکھیں دنیا کا پہلا وائرس بھی پاکستانی نے ایجاد کیا تھا. بالکل اور دیکھیں اس کے بعد ابھی جو ہے ہمارے سیٹلائٹ خود لانچ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کا ہیومن ریسورس ہے, یہ کہنا چاہیے. اور دنیا کہتی ہے گوگل پہ اگر آپ کریں تو پاکستانی آر the fourth most intelligent people in the world. ماشاءاللہ. دیکھیں مطلب اللہ کا اتنا یہاں پہ وہ زرخیز دماغ ہیں. آپ OA لیول کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, 22 A گریڈ لے لیتے ہیں بچے. بالکل. تو ماشاء, اور سب سے زیادہ جو ینگسٹ سائنٹسٹ دنیا کے پاکستان کے بچے نے حاصل کیا ہوا ہے 16 سال کی عمر میں. ان کا ایک تھیسس چھپا امریکن آرٹیکل میں, جہاں آئنسٹائن صاحب کا 17-18 سال میں چھپا, اس 16 سال کی عمر میں وہاں چھپ گیا. تو پاکستان بڑے فرٹائل مائنڈس کا ملک ہے, بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے یہ جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا, جو پاکستان کا جو رائز ہے اس کو کوئی نہیں دنیا کی طاقت روک سکتی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب. بہت ہی انالیسز, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو بالکل عام فہم زبان میں وہ یہ ایکسپلین ضرور ہمیں کر رہے تھے, اور اس میں کامیاب بھی بڑی حد تک ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا جو اسپیکٹرم ہے وہ انتہائی براڈ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ تمام عناصر جس میں بھارت اور افغانستان اوبویسلی شامل ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو. انشاءاللہ یہ جو ہے ان کے لیے خواب ہی رہے گا. چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ پولیٹیکل سچویشن, 28ویں ترمیم کی باز گشت ہو رہی ہے, اس کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اور خاص طور پر پاکستان کے جو اسٹریٹجک مووز ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت خطے میں ایران اور امریکہ کی جنگ کی جو پچھلے کچھ دنوں تک محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ایک مرتبہ پھر شروع ہو سکتی ہے, اس میں کچھ ایک طریقے سے پاز ضرور آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قطر, سعودی عرب جیسے ممالک نے اور UAE جیسے ممالک نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور بڑی حد تک امریکہ کو روکا ہے, لیکن اس میں اوبویسلی بیک اینڈ کے اوپر پاکستان کا رول بھی رہا ہوگا. لیکن اگر دیکھا جائے تو دفاعی لحاظ سے اس وقت پاکستان کے اندر بھی جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگلے آنے والے چند ہفتوں میں بھی بہت سی اہم تبدیلیاں ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے. ایک طرف 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جنہوں نے کوئٹہ گیریجن کا بھی دورہ کیا اور خاص طور پر سیکیورٹی کے ایشوز کو خاص طور پر زیر بحث لائے, سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اب ایک طویل بریک کے بعد جس میں وہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں مصروف عمل تھا, اب واپس اپنے ان کور مسائل کی طرف آ رہا ہے جن کو اب بڑے عرصے سے حل کرنے کی ضرورت تھی. اس کے اوپر کچھ ہم سیاسی تجزیہ بھی لیں گے, اور خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتجاج کا ماحول دوبارہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو میں ایران اور امریکہ کے حوالے سے ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی سیز فائر کی ایک کوشش کامیاب ہوئی ہے اور امریکہ حملہ کرتے کرتے رک گیا ہے, اس میں ویسے تو 3 مڈل ایسٹرن کنٹریز کے نام آ رہے ہیں, لیکن پاکستان نے بھی آپ کے خیال میں کتنا حصہ ڈالا ہوگا, کیونکہ یہ سچویشن ڈائریکٹلی پاکستان کو افیکٹ کر سکتی تھی؟ کر سکتی نہیں, کر رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ UAE جو اس وقت سعودی عرب کے ساتھ زائد اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن تینوں ممالک نے قطر سمیت امریکی صدر نے بتایا کل کہ انہوں نے کہا تو ہم نے پھر وہ جو حملہ ہم بڑا شدید کرنے لگے تھے اس کو روکا ہے.
اچھا جنگ دونوں نہیں چاہتے، نہ ایران چاہتا ہے نہ سعودی عرب، یہ امریکہ چاہتا ہے. اسرائیل کی یہ خواہش ہے، اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سعودی عرب اور ایران کی لڑائی لازمی ہو جائے. کہ قطر کو کبھی کوئی ڈرون جاتے ہیں، کبھی جو خاص طور پہ ان کے ایٹمی پروگرام کی طرف گیا جہاں پہ ڈرون ایک پہنچا اور اس نے نقصان بھی پہنچایا باہر کے حصے میں یو اے ای میں، تو پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی. سعودی عرب کے اوپر بھی ڈرون گئے. اب یہ چیزیں چیک کرنے والی ہیں کہ یہ ڈرون بھیج کون رہا ہے، کیونکہ رپورٹس تو آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے جو ایرانی ڈرون ہے ان کی کاپیاں بنا لی ہیں لے کے اسی طریقے سے. اب وہ کون کیا چاہ رہا ہے، اسپائلر بھی بیچ میں موجود ہوتے ہیں، کہیں سے بھی زمین آپ استعمال کر کے اور ڈرامہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا پاکستان نے تو کردار ہی ادا کیا تھا پہلے بھی کہ خلیجی ممالک اور ایران کی آپس میں نہ لڑائی ہو، اور صدر ٹرمپ بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پہ 3 دن سے وہیں تھے جب یہ بات ہوئی ہے. تو پاکستان جو میسیجز پہنچا رہا ہے امریکہ یعنی واشنگٹن کو اور تہران کو، اور دونوں ایک دوسرے کو جوابات دے رہے ہیں، تو پریشر ٹیکٹس بھی موجود ہیں. ایران نے اپنا حصہ رکھ کے راستہ کھولنے کی بھی تجویز دی، پلان کیا، لیکن امریکہ نہیں مان رہا کیونکہ اس نے ایران کی ناکہ بندی پکی کی ہوئی ہے. اور دوسرے ممالک بھی چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی پانی ہے، سمندر ہے، اس کے اندر آپ کیسے ٹول لے سکتے ہیں. پھر تو ساری دنیا یہی کام شروع کر دے گی. لیکن ایران جو جنگ سے بدحال بھی ہے اور پریشر میں وہ آ بھی نہیں رہا، دھمکیاں وہ مسلسل دے رہا ہے، تو کوشش تو دنیا کی یہی ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو. یہ بات ایران کے سمجھنے کی بھی ہے، کیونکہ اسرائیل تو بالکل پاگل ہے نا، وہ تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے امن دنیا میں رہ جائے. وہ تو چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے وہ پورے خلیجی ممالک کو پھنسانا چاہتا ہے ایک جنگ میں. تو پاکستان ہو یا سعودی عرب، آپ ان دونوں ممالک کو دیکھیں کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کا دائرہ کار وسیع نہ ہو، بلکہ مستقل سیز فائر ہو اور بات چیت سے معاملات حل کیے جائیں. اچھا یہ تو ہم چلیں ریجن وائز ہم ایک کوشش کر رہے ہیں ایفرٹ کہ ہمارا کامیاب بھی ہو اور ساتھ میں کچھ خطے میں بھی سکون اور امن کا ایک فیز شروع ہو. لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جنہوں نے بھی ریسنٹلی کوئٹہ گیریجن بھی وہ گئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے بہت سارے اسٹریٹجک سگنل دیے. مطلب بڑی حد تک انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر یہ جو بار بار پروپیگنڈا، فیک نیوز اور ان تمام چیزوں کا کنیکشن ہے ٹیررزم کے ساتھ، آپ کے خیال میں پاکستان کتنا اسٹریٹجیکلی اس میں اب موو کر رہا ہے؟ کیونکہ بھارت کو ہم ہر محاذ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افواج ایک بڑا کلیئر میسج دے رہی ہیں. اور ریسنٹلی خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اسی قسم کی بات کی کہ بھارت تقریباً ناکامی ہو چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور افواج دونوں ہی یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف پالیسی جو ہے اس میں کوئی شفٹ آیا ہے بڑا؟ نہیں دیکھیں، ہماری طرف سے تو کبھی جارحیت کی بات ہی نہیں ہوئی نا. یہ جب بھی کیا ایڈونچر اور مس ایڈونچر دونوں منہ کی کھانی پڑی ہے انڈیا کو. اور اب تو بالکل پوری دنیا سمجھ چکی ہوئی ہے کہ دہشت گردی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے. اور ہم نے جب طاقت کی زبان سے جواب دیا تو آپ کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اسی بات کو پسند کرتے ہیں. وہ خود اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا پلہ بھاری تھا. انڈینز کی ریکویسٹ تھی، پاکستان نے صدر ٹرمپ کے کہنے پہ سیز فائر کو مان لیا. تو اس کے بعد سے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان عظیم ملک وہ کیوں کہتے ہیں، وہ عظیم فیلڈ مارشل، عظیم پرائم منسٹر کیوں کہتے ہیں بار بار؟ اس لیے کہ ہم جیت رہے تھے. آپ کو پتا ہے جنگ سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ انڈیا پاکستان اشروں سے لڑ رہے ہیں، صدیوں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی طے کر لیں گے. ان کا خیال تھا انڈیا مار مور دے گا جو بھی کرنا ہے اس نے پہلگام کے بعد. لیکن جو کام ہم نے کیا اس کے بعد تو صدر ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ انڈیا جس کو ہم چائنا کے ساتھ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے مقابلے میں، وہ تو پاکستان کے مقابلے میں بھی نہیں ٹھہر سکا. تو انڈین جو بےعزتی ہوئی، 1 سال سے مودی صاحب بولے نہیں، صرف ایک ٹویٹ کیا اس پہ اپنے آپریشن کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. طیارے گرنے پہ ان کے لوگ مانتے بھی ہیں، ان کے جو ایئر فورس چیف ہیں، فیلڈ جو ان کے سربراہ ہیں فوج کے، ان کو بھی 9 مہینے بعد خیال آیا کہ ہم نے پاکستانی طیارے گرائے ہیں. جواب موقع پہ بھی نہیں بن رہا تھا کیونکہ سچ کچھ نہیں تھا. تو ہماری بات تو دنیا بھی مان رہی ہے. پاکستان بڑا کلیئر ہے جی اس معاملے میں کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر کام کریں گے. انڈیا اگر بات کرنی ہے تو پاکستان نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو 245 چینج کیا اپنے آرٹیکل میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو، اس کو کلیئر کریں، پھر بات چیت ہوگی. بیک گراؤنڈ میں تو ہمیشہ سے بات چیت چلتی ہے، پس پردہ رابطے رہتے ہیں، دشمنوں میں بھی رہتے ہیں، دوستوں میں بھی کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں. تو جو باتیں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کچھ بات چیت کر رہے ہیں،
تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا. وہ تو پاکستان کی تو کبھی بھی خواہش نہیں رہی نا. یہ تو انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان کا نام دنیا میں سوائے بدنامی کے نہ ہو. اب دنیا میں پاکستان کا نام امن کے حوالے سے آیا, امن بنانے والا آیا, اور ان کے ذمہ آیا کہ یہ دہشت گردی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اور دیکھ لیں ایران کے ساتھ دوستی تھی اور جا کے اسرائیل کے ساتھ مل گئے. یہ اب ایران کا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کیوں گئے, جو بھی گفتگو کی, یہ ان کا اپنا, بہرحال ایک سوورن ملک ہے, وہ بھی فیصلہ کریں. ہم نے تو اپنے فیصلے کیے ہوئے. اچھا عامر بھائی, لیکن اب جس طرح میں خواجہ آصف صاحب کا حوالہ دے رہی ہوں, انہوں نے افغانستان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے تمام امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر سے ان کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں, اور ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ بھئی ہمارے دشمنوں کو آپ دشمن سمجھیں, نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم دوست بھی نہ سمجھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا پاکستان کو اتنا ایکسپلین کر کے کیوں ان کو کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ آج بھی ہم ان کے 30-40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو پاکستان میں رکھ رہے ہیں, اور اکانومی میں بھی ان کا ایک بڑا حصہ ہے جو پاکستان کو افیکٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان نے ایک سافٹ کارنر ابھی تک رکھا ہوا ہے ہماری نیشنل پالیسی میں افغانستان سے متعلق. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو آج ہی ہم نے 22 دہشت گرد مارے ہیں, خارج مارے ہیں, ہماری مسلح افواج نے, فورسز نے. اچھا, جو سافٹ کارنر ہے نا, وہ پاکستان کا افغانستان کے عوام کے لیے ہے, بطور ملک عوام کے لیے. لیکن جو طالبان رجیم ہے اور جو وہاں فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج کی سرپرستی کر رہی ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس بڑی کلیئر پوزیشن ہے, کیونکہ صحافی سوال پوچھتے ہیں, خواجہ آصف اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو وہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے, کیونکہ یہ تو جب پچھلے سال سی ایم ایچ بنو میں گئے تھے, پرائم منسٹر کھڑے تھے اور فیلڈ مارشل ان کے ساتھ تھے, پی ایم نے کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو چن لے یا پاکستان کو, تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو چنا. اور ٹی ٹی پی ہو, یہ سارے کے سارے ہم نے کیوں نام دیا کہ یہ فتنے ہیں اور خوارج ہیں اور فطرت الہندوستان ہے, اور انڈیا کے ساتھ مل کے انہی کے پیسے سے, جس میں اسرائیل شامل ہو جاتا ہے, کچھ دوست نما دشمن شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ وہاں پہ متقی صاحب چلے بھی گئے تھے افغانستان سے انڈیا, اور انہی بامیان کے بتوں کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, جن کو گرانے کے ان کے دعوے تھے کہ ہم نے ختم کر دی ہیں. تو ان کا تو دین ایمان پھر پیسہ ہی رہ گیا نا, کہ ہمیں کچھ بھی دو پھر ہم کچھ بھی کریں. تو پاکستان نے بھی پھر طے کر لیا کہ پاکستان کے عام آدمی کو, پاکستان کی مسلح افواج کو, شہریوں کو, سویلینز کو, املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. تو یہی خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ پھر جہاں سے حملہ ہوگا پھر ہم وہیں پہ جواب دیں گے جا کے. اچھا, یہ بھی بتائے گا کہ گورنمنٹ ایک طرف ان محاذوں پر بھی بات کر رہی ہے کھل کے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ترامیم کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ویسے تو یہ کچھ مہینے پہلے سے اس کی تیاری ہو چکی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ ہم جلد عید کے بعد کسی شکل میں دیکھیں گے؟ اور جن نکات کے اوپر بڑی عرصے سے بحث ہو رہی ہے, جیسے این ایف سی ہے, بلدیاتی سسٹم ہے خاص طور پر, پھر ووٹر کی عمر تبدیل کرنے کی بڑی بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ تمام اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ایک کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ترمیم میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب بات چیت ہو, کوئی پلان بن جائے, سب لوگ متفق ہو جائیں, میں سب لوگوں سے مراد حکمران اتحاد کی بات کر رہا ہوں, تو پھر تو یہ ممکن ہے. لیکن اگر حکمران اتحاد میں پیپلز پارٹی ان سب چیزوں کی مخالف ہے, 27ویں ترمیم کے آغاز میں بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں کہی گئی ہیں, 4-5 چیزیں انہوں نے کہی تھی, آپ کو پتہ ہے, اس میں وہ این ایف سی بھی ہے, اس میں یہ پھر تعلیم کا تھا, پاپولیشن ویلفیئر کا تھا, تو وہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی خود بھی 18ویں ترمیم پاس کرنے کے بعد یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بہت ساری وزارتیں نئے ناموں سے لے کے آ گئی تھی جو صوبوں کو جانی تھی. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. ہاں, ان کا صوبائی خود مختاری کے اوپر, خاص طور پہ اسپیشلی این ایف سی پہ, وہ حالانکہ ان کے وزیر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق کو ضرورت ہے, جیسے ابھی صدر پاکستان نے میٹنگ کی تھی, پیٹرولیم مصنوعات کے بعد جو مہنگائی آئی تو صوبوں نے اپنا حصہ وفاق کے ساتھ ڈال دیا کہ اس کے لیے تیار ہیں, لیکن این ایف سی کو وہ چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو پھر جو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری حکومت ہے, مل کے بات کر رہے ہیں, تو پریزیڈنسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی انہیں, آصف علی زرداری صاحب سے, اور اگر وہ اوکے کہیں گے تو یہ سارے ووٹ دے دیں گے, اور اگر وہ نہیں اوکے کرتے تو پھر ووٹ نہیں ہوگا. پھر یہ لمبی بحث چلے گی, اور جو چل رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ پہلے دن سے مطالبات تھے, جب جے یو آئی نے بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ جی بہت ترامیم تھی 26ویں میں ہم نے بہت ختم کر دی, پھر 27ویں میں بلاول نے اوپن کر دی تھی کہ یہ چیزیں ڈیمانڈ میں آئی ہیں, اب 28ویں میں دوبارہ وہی چیزیں رہ گئی ہیں, جس کے اوپر بیرسٹر عقیل بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا ہے. لیکن پریزیڈنسی میں جو میٹنگ ہوئی, جس سے بات ہوئی 11 مئی کو, اس دن وہاں پہ کوئی میٹنگ میں یہ بات نہیں ہوئی تھی 28ویں ترمیم کی. سرپرائزنگلی. اچھا, آخری سوال, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کس جگہ پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ ایک طرف وہ احتجاج کر رہے ہیں, بار بار اڈیالہ کا رخ کرتے ہیں, سی ایم صاحب بھی آج تشریف لانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ڈائلاگ کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ احتجاج کے اوپر فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, جبکہ کوئی رسپانس ان کو عوام کی طرف سے اس طرح مل بھی نہیں رہا؟ اور یہ بھی خبریں کچھ آ رہی تھیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقاتوں پہ سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت شاید کچھ غیر اعلانیہ پابندی ختم کر دی جائے گی کہ وہ فیملی سے مل سکیں. ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیں میرے حساب میں تو عمران خان پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے ملاقاتوں پہ، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ فیملی کو، چونکہ ڈاکٹر عظما نے کمٹمنٹ توڑی تھی، یہ غلط بات ہے، جب دسمبر میں انہیں ملوایا گیا تھا تو انہوں نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سخت پریس کانفرنس بھی آئی تھی، یہ بات پی ٹی آئی کی قیادت کو اس طرح سمجھنے کی ہے جیسے سہیل آفریدی نے کہا تھا میں کابینہ نہیں بناؤں گا، میں بجٹ پاس نہیں کروں گا، نہ صرف کابینہ بنائی بلکہ اس میں 27ویں ترمیم کے حصے میں آنے والے 7 ایڈوائزروں میں سے 6 بنا دیے۔ جب یہ سارے فیصلے کر سکتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ عمران خان سے اگر ملاقات نہیں ہو رہی، اور جو کہ مخلص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی آپس میں مسائل ہیں، جو بھی ہیں وہ بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے نا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارے سے آپ بات نہ کریں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، آپس میں کریں، تو آپ جا کے گورنمنٹ سے ڈیل کریں۔ ڈیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھیک مانگیں گے، آپ پولیٹیکل سودے بازی کریں، بات چیت کریں کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں اپنے لیڈر کے حوالے سے، اور اس فیصلے کے اوپر پھر آپ کیسے ڈٹیں گے۔ آپ کو لیڈر کو خود بنانا ہوگا نا، کہ اگر وہ جب بھی بات کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کروں گا، میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا، اور پھر ان کے خلاف گولہ باری بھی کر دیتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی بڑے القابات دیتے رہے، تو اب پھنس گئے ہیں۔ تو اب یہ کام پی ٹی آئی کو خود سوچنا ہے کہ یہ لوگوں کو آئی واش کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے آئیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جائیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جائیں۔ عوامی تو ظاہر ہے پذیرائی جو آپ نے سوال میں کہی تو وہ تو بہنیں بھی کہہ چکی، لوگ تو نہیں آتے، لوگ تھک چکے ہیں، بہت سارے پرچوں میں پھنس گئے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی قیادت بھی اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو جو باہر بیٹھی ہے، کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، پھر ہی کوئی بات چیت بن سکے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے وقت کے لیے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ دے رہے تھے صورتحال پر۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ایک بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، لیکن جو اقدامات ان کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ الٹا ان کے فائدے کے بجائے ان کے نقصان میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مذاکرات کی بات ہر دفعہ ہوتی ہے، لیکن کس حد تک مذاکرات کے لیے سنجیدہ دونوں پارٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، دونوں فریقین نظر آتے ہیں، اس کے اوپر کچھ اپوزیشن کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جہاں ہم نے بات کی جس طرح بریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے، ایک طرف مزاحمت کی بات ہو رہی ہے، احتجاج کی بات ہو رہی ہے، اڈیالہ کے باہر جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش بیرسٹر گوہر صاحب اور کچھ دیگر لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ کم از کم جو ملاقاتوں کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہو سکے، لیکن یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہیں جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت کا کوئی ماحول بن سکے۔ اسی بارے میں کچھ مزید بھی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب۔ شوکت صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ہونا اور پھر اڈیالہ کے باہر جانا، ایک گیدرنگ جمع کرنا۔ مختصراً میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں خود سی ایم صاحب کے اوپر بھی ایک برڈن ہے، لوگوں کا ایک بیگیج ہے جو وہ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی لینینسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں نظر آ رہی، یا پھر پی ٹی آئی بہت زیادہ ریجڈ ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اصل میں جو ملک کے حالات ہیں اگر اس کو دیکھیں تو گورنمنٹ پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب آپ ملک کو آئین، قانون اور ڈیموکریسی کے طریقے سے نہیں چلائیں گے، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے، رول آف لا نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پہ اسی طرح افراتفری آپ کو نظر آئے گی۔ ہماری تو بڑی کوشش رہی ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی نکلیں، احتجاج کریں، لیکن ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں، فرسٹ پاکستان ہے، اور اگر اتنے بڑے ہمیں وہ ملا ہے کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو حکومت کو پھر اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ عطا تارڑ صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خیبر پختونخوا ناکام ہے، فلاں ہے، لیکن اگر وہ اپنے اوپر ذرا دھیان دیں تو بہت اچھا ہوگا کہ اس وقت قرضے کہاں چڑھ گئے ہیں، 45,000 ارب سے زیادہ تو قرضہ لے لیا اس حکومت میں، 97-98 ارب تک پہنچا دیا ہے، اور پھر یہ جو اڑان پاکستان کے نام پہ انہوں نے جو شوشہ چھوڑا تھا اس کو آپ دیکھیں نا کہ آپ کی کارخانے ہی بند ہو رہے ہیں سارے، اتنے ٹیکس لگ رہے ہیں، اتنے ٹیکس وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، سارے بھاگ رہے ہیں۔ تو جب آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی، جب آپ کے کارخانے بند ہوں گے، روزگار نہیں ملے گا، تو آپ کی کیسے معیشت کی
दावे सारे धरे के धरे ही रह गए। फिर आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं बजाय इसके कि माहौल अच्छा करें, कोई संजीदगी दिखाएं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वफाकी वज़रा का जो लहजा है वो इंतहाई गैर संजीदा, या तो मेरे ख्याल से सारे नाअहल भर्ती हुए हैं क्योंकि सारे फॉर्म 47 से आए हैं, अवाम के जरिए तो कोई आया नहीं है। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि इस वक्त जो लीडरशिप है उससे तो कोई तवक्को नहीं हो रही नहीं, लेकिन शौकत भाई, बेहतरी की तरफ ले जाएगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपके ख्याल में पीटीआई की अपनी भी कुछ हिकमत अमली तब्दील हो रही है ना। असद कैसर साहब ने जिस तरह आज ऐलान किया है कि जी अगर रवैया यही रहा पार्लियामेंट का तो फिर हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, तो ये तो इससे पहले भी पीटीआई ने मतलब कई मरतबा बात कही है और फिर आप लोग वॉकआउट भी करते रहे, आप लोगों ने माजी में इस्तीफ़े भी दिए, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क गवर्नमेंट को पड़ता नहीं था। मतलब वो उसी तरीके से अपने आप को चलाते रहते थे, फिर आप लोगों को वापस आना पड़ता था। आपके ख्याल में ये अब कैसे मुमकिन होगा? मतलब अगर आप लोग ये डालेंगे भी प्रेशर तो गवर्नमेंट तो उसको सीरियस ही नहीं लेती। देखिए, मेरे ख्याल से एक परफेक्ट तरीके से और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और एक मौसर तारीख शुरू करने की जरूरत है। अभी तक तो देखे ना, यही जोर दिया गया कि जी ऐसा कोई काम ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए। आई थिंक अब बहुत देर हो चुकी है, काफी प्रेशर आ रहा है वर्कर का, और लीडरशिप को मजबूरन फिर तारीख का ऐलान करना पड़ेगा। जैसे अब 22 को मुल्कीर तारीख का जो है ना, मुल्कीर एहतजाज का ऐलान हुआ है। तो अब मतलब ये तो कोई रास्ता तो नहीं रखा है। हाँ, ये हुकूमत को क्या सूट करेगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कि हुकूमत को सूट करे। ऑलरेडी इतने कर्जे चढ़ गए हैं मुल्क के ऊपर, ऑलरेडी मईशत बैठ गई है और बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, लोगों की जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है हुकूमत को। तो अब ये तो मुझे खुद हैरत होती है बाज़ औक़ात कि ये हुकूमत कर क्या रही है। अच्छा, लेकिन मतलब एक तरफ ये सारे मसले हैं, हाँ, लेकिन शौकत भाई ये जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, ये सारे मसले एक तरफ, लेकिन तरमीम का मौसम नहीं ख़त्म हो रहा। अब पिछली मरतबा भी जो 2 तरमीम आई उसमें आप लोगों का एक किरदार रहा, फिर एक में बाइकआउट भी किया आप लोगों ने। अब 28वीं तरमीम में तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सूबों के लिहाज से फ़ायदे में भी हैं, मतलब बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर करने की भी बात हो रही है। उस पर क्या आप लोग कोई अपना टेक देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो 28वीं तरमीम का क्योंकि वज़ीर कानून कह रहा है कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ये कि अब जब तरमीम का उनको नहीं पता है तो जो ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है, ये कि वो कितना उसमें सच्चाई है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि बल्दियाती सिस्टम के हवाले से जो बात है वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। तो डेफिनेटली हमारी पार्टी इसको देखेगी जब ड्राफ्ट आ जाए सामने। जो चीज़ें सूबों के लिए अच्छी है, पाकिस्तान के लिए अच्छी है, उसको तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमारे मंशूर के खिलाफ होगी तो हम उसकी मुखालफत भी करेंगे। लेकिन अभी इस टाइप पे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कल भी एक शो में गालिबन कल या परसों तो वज़ीर कानून साहब ने कहा कि जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब वो खुद कह रहे हैं तो हम उस पर क्या डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी फरमाएगा, लेकिन सिचुएशन का खैर पता नहीं चलता, विद इन नो टाइम बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं। ये बताएगा कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से खबरें थी कि शायद उनके हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान के कम से कम उनके ऊपर जो मुलाकातों का एक मसला है वो ख़त्म हो सके। तो आपको लगता है बैक एंड के ऊपर कहीं बैरिस्टर गौहर साहब इसमें ख़ास एक फैसिलिटेशन का रोल अदा कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब अपने तौर पे तो बेचारे काफ़ी लगे हुए हैं, उनकी बहुत कोशिश रही है। सलमान अकरम हैदर साहब की कोशिश रही है कि हुकूमत के साथ अफ़वाम व तफ़हीम के साथ कोई लाएअमल बनाए और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे इमरान खान के सेहत के हवाले से जो तशवीश है, बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से जो तशवीश है, वो ख़त्म हो सके और किसी तरीके से उनको ला के उनका सही तौर पे इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन ये जो आज देखें ना, आज वज़ीर आला को उनको रोका हुआ है। इसी तरह बहुत सारे मतलब ये कि हमारे जो रास्ते हैं वो बंद हैं। और मैं खुद 2 दफ़ा पास गया, फिर वापस आया, तरनोल के पास गया, वहां से रास्ते बंद, फिर आया तो इस्लामाबाद इंटरचेंज के रास्ते फिर वो भी बंद हो गया था। तो मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। और ये जो फारसी का है कि तंग आमद बजंग आमद, तो फिर रास्ता नहीं बचेगा और फिर बड़ी मुश्किलात होंगी जब लोग निकलेंगे, हर जगह से निकलेंगे। नहीं, लेकिन शौकत भाई ये मसला भी तो है ना कि लोग उस तरह निकले नहीं। इससे पहले भी आपको याद होगा अलीमा खान साहिबा ने 1 से ज़्यादा मरतबा इनको कहा, फिर 90 अरकान का कहा कि उनको लेके आएँ।
جو ممبران اسمبلی ہیں، تو اس میں بھی مطلب کئی مرتبہ آفریدی صاحب نہیں آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خود مطلب صوبے کے امور پہ توجہ دیں یا وہ ان احتجاجوں میں شرکت کریں؟ نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تمام ایم این ایس، تمام ایم پی ایس وہ موجود ہیں. تو دیکھیے اگر آپ ارکان پارلیمنٹ کا راستہ بھی آپ روکتے ہیں، ایک 4.5 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا راستہ بھی آپ روکتے ہیں، تو اس ملک میں آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بس ہماری لاٹھی ہماری مرضی؟ اس طرح جو ہے نا، میرے خیال سے ایسی جمہوریت میں نے آج تک نہیں دیکھی. اور بڑا لوگ کہتے تھے، لیکن اس میں بھی اس طرح کی چیزیں میں نے نہیں دیکھی. یہ تو بالکل عجیب سی، ہم اس کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو مشکلات تو ہیں بہرحال. اچھا، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ فرمائے گا کہ ابھی بھی گورنمنٹ بھی چاہتی ہوگی کہیں نہ کہیں اور خود اپوزیشن بھی چاہتی ہوگی کہ بات چیت ہو، لیکن اس کے لیے شروعات کسی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی مطلب ایفرٹس ہیں کہ کسی طریقے سے واپس مذاکرات کا ماحول بنے، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی کامیابی ہو سکے گی؟ کچھ لوگ تو اس میں ابھی بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے پارٹی کے اندر لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ مذاکرات بھی ہوں حکومت کے ساتھ، اور جن کی بدقسمتی ہے کہ حکومت کے پاس لگتا ہے ایسا کہ کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. اس وجہ سے شاید وہ ریلیکٹڈ ہے. بھی جو نئی پیش رفت ہو رہی ہے اس مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بڑی بے بس ہے. ورنہ میرے خیال ہے کہ ایک جمہوری اس میں جب انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم کیا معاہدہ تھا اس کے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کا تو مقصد یہی تھا نا کہ ہم جمہوری پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اب میثاق آپ دیکھ رہے ہیں جمہوریت کی کہ بات یہاں کر تو رہے ہیں آپ. جمہوریت کوئی چیز ہے، میثاق جمہوریت. جی جی. وہ میثاق جمہوریت کہاں کھو گیا ہے؟ اب وہ اپوزیشن موجود ہے، اسمبلی میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ بات چیت کے لیے حکومت نہیں تیار ہو رہی، تو اس کا اندازہ ہے آپ لگائیں کہ حکومت جو ہے وہ بہت یا تو بہت مجبور ہے یا پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شوکت یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ڈپٹی سیکرٹری اطلاع. پاکستان تحریک انصاف اوبویسلی چاہے گی کہ مذاکرات کا ماحول بنے، کیونکہ ان کے سیاسی جو قائدین ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور بہت سو کے مقدمات بھی ابھی پرسیو اس طرح نہیں کیے جا سکے. لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں جانب سے مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو سکے. امید اسی کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.